والدین نال ہو، بیوی بچیاں نال ہو، اور ساری کائنات نال بڑھ کے میرے نال محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سفر اندر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ اندر لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ دے نبی جی، مینوں تواڈے نال سب تو زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان دے، یعنی میں اپنی جان نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت نہیں کرتا۔ ایک کہن والے کون نے؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ جیڑی ہستی شخصیت کہن والی ہے اس کے مقام تے غور کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے جنہ دا جنت کے اندر محل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے جیڑی رائے دنیا تے پیش کرتے سن، اللہ اسے رائے دے موافق آسمان تو قرآن رسول اللہ دے سینے تے نازل فرما دیتا سن۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میں تواڈے سامنے مقام رکھا کہ سیدنا عمر دا مقام کی ہے، تے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اللہ دے نبی جی میں سارے نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت کرنا سوائے اپنی جان دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ہجے گل نہیں بنی، ہجے تو مکمل مومن نہیں ہویا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس ویلے بول اٹھے، فرمایا اے اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال اپنی جان تو بڑھ کے محبت کرنا۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، عمر ہون گل بنی۔ اس ہستی شخصیت کا مقام مرتبہ دیکھی، حالانکہ چاہیے تو یہ سی نا کہ اللہ تعالیٰ اے اصول بنا دے، ضابطہ بنا دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ تواڈے اندر جس بندے دے دل اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا نا، وہ بندہ جنت اندر ضرور جائے۔ اے ان جڑا رائی دا دانا ہے یہ بننا کیویں ہے؟ 11 چیزاں ملن تے رائی دا دانا بنتا ہے، 11 چیزاں ہون تے رائی دا دانا بنتا ہے۔ 6 ارکان ایمان نے، 5 ارکان اسلام نے۔ اللہ تے ایمان ہوئے، اللہ دے رسولاں تے ایمان ہوئے، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان ہوئے، آخرت تے ایمان ہوئے، فرشتیاں تے ایمان ہوئے، تقدیر تے شر اور برائی تے ایمان ہوئے۔ اے 6 چیزاں دے ارکان ایمان تے 5 چیزاں دے ارکان اسلام۔ کلمہ طیبہ ہے، اس تو بعد نماز ہے، اس تو بعد پورے مال دی پوری زکوٰۃ ہے، اس تو بعد رمضان دے روزے نے، اس تو بعد بیت اللہ دا حج ہے۔ اے ٹوٹل 11 چیزاں ملن تے ایک رائی دا دانا بنتا ہے، ایمان دا۔ جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اندے کو رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان کوئی نہیں۔ 11 چیزاں ملن تے پھر رائی دا دانا ایمان دا بنتا ہے۔ پھر اگو معاملات، اخلاقیات، اپنے رشتہ داران سلوک، اپنے ہمسایان سلوک، راہ کے اندر تکلیف دے چیز کو اٹھانا، اے سارے بندہ نیکیاں کرے تو پھر ایمان بڑھتا جاتا ہے، تے ایمان دے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ 11 چیزاں ملن تے رائی دا دانا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا تواڈے اندر کسی بندے دے دل اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا نا، ایسے بندے کو اللہ جنت ضرور عطا کرے۔
تو اے رائی دا دانا یہ ذرا غور کیجیے، میں سمجھان دی کوشش کراں گا کہ شریعت نے اے جڑا اصول جڑا ضابطہ قانون بنایا ہے کہ کائنات نالوں سب تو زیادہ بڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال کیوں کرنی چاہیے؟ حالانکہ حق دے بندہ سینا کہ بندہ اپنی ماں نال محبت کرنا، اپنے باپ نال محبت کرنا، اپنے بیوی بچیاں نال محبت کرنا، سب نالوں زیادہ بڑھ کے حق تے ماں دا سینا، حق تے باپ دا سینا، حق تے بیوی بچیاں دا سینا۔ لیکن اس کے باوجود شریعت نے ایک قانون بنایا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، بلکہ قرآن پاک اندر سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا جب تک تسی اپنے والدین نالوں بڑھ کے، اپنے بہناں بھراواں نالوں بڑھ کے، اپنی بیوی نالوں بڑھ کے، اپنی اولاد نالوں بڑھ کے، اپنے مال نالوں بڑھ کے، اپنی تجارت نالوں بڑھ کے اللہ دے اور اللہ دے رسول نال محبت نہیں نہ کرو گے، یاد رکھیے ایک وقت ایسا کہ حتی یاتی اللہ بامر، اللہ دا حکم بھی آ سکتا ہے، اللہ دا آرڈر بھی آ سکتا ہے، اللہ کی طرف کوئی سخت وعید بھی آ سکتی ہے۔ تو آڑے واسطے ضروری ہے کہ پوری کائنات نالوں بڑھ کے محبت ہوئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی علیہ السلام دے کولنا ایک صحابی رسول ہے، آگے فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ میں نیکی کدے نال کراں، محبت کدے نال کراں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں نال۔ اس صحابی نے دوبارہ سوال کیتا، آپ نے فرمایا اپنی ماں نال۔ اس صحابی نے پھر سوال کیتا، آپ نے فرمایا اپنی ماں نال۔ چوتھی مرتبہ سوال کیتا تو آپ نے فرمایا اپنے باپ نال۔ یعنی 3 درجے ماں نو ملے نے، 1 درجہ کینو ملے ہے؟ باپ نو۔ محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ماں نو 3 درجے تے باپ نو 1 درجہ کیوں ملے ہے؟ ماں نو 3 درجے اس وجہ تو ملے نے کہ 3 ایسے دکھ نے جڑی کلی ماں نے اٹھائے نے، ماں دے نال انہاں دے دکھاں دے اندر کوئی اور بندہ شریک نہیں۔ سب تو پہلا اور باپ دا 1 درجہ ہے، باپ دی ذمہ داری ہے وہ محنت کرے، مزدوری کرے، کاروبار کرے، آگے کما کے اپنی اولاد دا پیٹ پالے، اپنے گھر والوں دا پیٹ پالے۔ باپ دا 1 درجہ، ماں دے 3 درجے نے، تے ماں نے 3 دکھ ایسے اٹھائے نے کہ اس ماں دے نال انہاں دکھاں دے اندر اور کوئی بندہ شریک نہیں۔ سب تو پہلا دکھ ماں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو 9 ماہ اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے۔ حالانکہ ایتھے کسی بندے کو ایک اٹ دے دے ہونا تے انہوں کو کہ تو سارا دن اٹھا کے رکھنا ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ اندر اٹھایا ہے۔ اس دکھ اندر ماں دے نال اور کوئی شریک بولو ذرا، تسی بولو گے تو تمہیں گل سمجھ آتی ہے۔ میں انشاءاللہ آج اے جڑا شریعت نے قانون بنایا نا، تسی بول اٹھو گے کہ ساڈی محبت دے سب تو زیادہ حقدار نے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ اندر بیٹے کو اٹھایا ہے، اس دکھ اندر ماں دے نال اور کوئی شریک نہیں۔ اس تو بعد جدو ولادت دا وقت قریب آندا ہے نا، او جڑی تکلیف ہے جدو ماں زندگی موت دی کشمکش اندر ہوتی، اے ماں اپنی بہناں نو، اپنے ہون والے شوہر نو کہندی ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ کرے، اس تکلیف دے اندر ہو سکتا ہے میں اس دنیا تو چلی جاواں۔ اے جڑا ولادت دا دکھ ہے کلی ماں نے اٹھایا ہے، اس دکھ اندر بھی ماں دے نال اور کوئی شریک نہیں۔ اے دوجا درجہ ماں نو تا ملے ہے، درجہ جڑا ماں نو ملے ہے، اس دی وجہ کیا ہے؟
کہ جدو بچہ پیدا ہو گیا ولادت ہو گئی ہے پھر ماں نے 2 سال اس بچے کو اٹھا کے اپنی چھاتی نہ لگا کے دودھ پلایا ہے 2 سال اپنی چھاتی نہ لگا کے دودھ پلایا ہے ایس تکلیف اندر بھی سارے گھر کے معاملات بھی ویکھے نے اس بچے دی پرورش بھی کیتی ہے ایدی ضروریات کا خیال بھی رکھیا راتاں نوں جاگ کے اپنے بچے کو ایدی تربیت بھی کیتی ہے اینو پالیا پوسیا بھی ہے پھر 2 سال اٹھا کے اپنی چھاتی نہ لگا کے اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلایا ہے تے جڑا اج اس زبان نال ماں نوں گالیاں نکالے اس زبان دے نال ماں نوں برا بنا کرے اندے واسطے ضروری نہیں کہ بندہ ان کا زندہ رہن کا کوئی حق ہی نہیں جس ماں نے ظالمہ 2 سال تک اٹھا کے پہلا 9 ماہ اپنے پیٹوں تک اٹھا کے تکلیف برداشت کی تھی پھر ولادت کے وقت تکلیف برداشت کی تھی پھر 2 سال اٹھا کے اپنے پہ اچھا سینے دے نال لگا کے چھاتی نال لگا کے 2 سال تک دودھ پلایا تیرا حق نہیں بنتا کہ بندہ سب نالوں زیادہ محبت اپنی ماں نال کرے لیکن ایک ایسا وقت آئے گا جس کا قرآن نے نقشہ کھینچے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ قیامت کا دن ہوئے گا تھوڑا جا تبدیلی باقی ہوئی ہے جڑا سورج بالکل قریب آ گیا زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہے سایہ کوئی نہیں تے ماں بول کے آردی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اے اللہ منو بچا لے باپ کہہ رہے اللہ منو بچا لے ماں کہہ رہی ہے منو بچا لے رشتہ دار کہہ رہے ہیں منو بچا لے ایک کی ہستی ہوئے گی جڑے کہے گی رب امتی رب امتی رب امتی پھر حق نہیں بنتا کہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کائنات نالوں سب تو زیادہ محبت کی دی جائے کائنات نالوں سب تو بڑھ کے محبت کی دی جائے آئیے ذرا غور کیجیے توجہ فرمائیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہے ماں کے دیا اللہ میرا پتر جہنم اندر جاندا ہے چلا جائے باپ کہندا ہے جہنم اندر جاندا ہے چلا جائے عزیز و اقارب بہن بھرا کہندے نے ساڈا ایک بھرا جہنم اندر جاندا ہے چلا جائے لیکن ایک ہی ایسی ہستی شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت بھی اپنی امت کا خیال رکھنے والے جب زندہ تھے تب بھی امت کا دکھ اور درد اپنے سینے میں اٹھانے والے جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی رب نفسی کا حوالہ لگانے والا ہر بندہ اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا درد ہوگا تکلیف ہوگی غم ہوگا تو اپنی امت کا ہوگا اللہ سے کہیں گے رب امتی اللہ میری امت کو معاف فرما دے اللہ میری امت کو معاف فرما دے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تسی اپنیاں جاناں دے ہونے خیر خواہی جنہ محمد بڑیاں جاناں دا خیر خواہ ہے اونا سانو اپنی اسی اپنی جاناں دے ہونے فائدے میں اسی اپنیاں جاناں دے انہیں خیر خواہی اسی اپنیاں جاناں دے انہیں خیر خواہی جنہ ساڑیاں جاناں دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ نے حدیث دے غور کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بندو ہے میرے امتیو تواڈے درو کوئی بندہ اگر نماز پڑھنا چاہے سائے کے اندر نماز پڑھے اگر سایہ میسر نہیں تو پھر دھوپ اندر نماز پڑھے
پڑے، اس طرح میرا امتی کھڑا کے نماز نہ پڑھے کہ ادھا دا جسم سائی اندر ہے، ادھا دا جسم تو پندر ہے، اس طرح نماز نہ پڑھے۔ ایک کہتے جسم دا حصہ ٹھنڈا ہو گیا، ایک کہتے جسم دا حصہ گرم ہو گیا ہے، کہتے تسی بیمار نہ ہو جاؤ، میں محمد والی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی اینی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر حق نہیں بنتا کہ رسول اللہ نال کائنات نال سب تو زیادہ محبت کی جائے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواڈے اندروں کوئی بندہ ایک جوتا پہن کے نہ چلے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ فرمایا تواڈے اندر کوئی بندہ ایک جوتا پہن کے نہ چلے، اگر چلنا چاہے دونوں جوتے پہن کے چلے، ورنہ دونوں اتار کے چلے، ایک جوتا پہن کے نہ چلے۔ یا اس طرح مثال سمجھ لو، بندہ اپنی چارپائی تے بیٹھا ہے، ایک جوتا اس کے پاس ہے، ایک جوتا دور چلا گیا ہے، اور بندہ اے جوتا پا کے اس جوتے تک چل کے نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ نے منع فرمایا، کیوں منع فرمایا؟ ایک جوتا پاؤ گے دوسرا پیر ننگا ہوئے گا، تواڈا توازن برقرار نہیں رہے گا، تواڈا جسم برقرار نہیں رہے گا، تسی گر نہ جاؤ۔ میں محمد تواڈی اینی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا، میں محمد تواڈی اینی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا۔ احمد علی نا قرآن نے کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا اے لوگو تسی اپنی جاناں دے ہوندے خیر خواہ نہیں، جنہ محمد تواڈیاں جاناں دا خیر خواہ ہے۔ میں مثال دے کے بات کو سمجھانا، میرے امید ہے تواڈے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جنہ نہیں ہوئے گا جڑا سگرٹ پیندا ہے، جے پیندا بھی ہے تے ذرا غور کرنا ہے اس مثال تے۔ جڑا بندہ سگرٹ پیندا ہے کہ سمجھتے ہو اپنی جان دا خیر خواہ ہے؟ جڑا بندہ سگرٹ پیندا ہے، حالانکہ سگرٹ دی ڈبی تے لکھیا بھی ہوندا ہے کہ سگرٹ منہ دے کینسر دے دل دی بیماریاں دا باعث ہے، ایں نال کینسر بھی ہو سکتا ہے، دل دی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تے جڑا بندہ سگرٹ پیندا ہے وہ بندہ اپنی جان دا خیر خواہ نہیں۔ جو پوری شریعت پڑھ لو، کوئی ایسی چیز ہوئے جیڑی بندے دے واسطے نقصان دے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہ قرار دیتا۔ شراب بھی لے لو، اگر شراب کی حرمت اسلام میں نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہ کہتے کہ شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل کیا جائے، بندہ شراب پی لینا، گھر اندر آندا، گھر اندر ماں بھی موجود ہوتی، بہن بھی موجود ہوتی، بیوی بھی موجود ہوتی، بیٹی بھی موجود ہوتی، تے جدوں بندہ شراب پی کے آندا دسو غیرت محفوظ نہ رہتی، عزت محفوظ نہ رہتی، ماں کا پتہ نہ چلتا، بہن کا پتہ نہ چلتا، بیٹی کا پتہ نہ چلتا۔ یہ شریعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ہمارے ہر معاملے میں ہماری خیر خواہی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے خیر خواہ ہیں۔ ہم اپنی جانوں کے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنا محمد ہماری جانوں کا خیر خواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ آپ نے معاملات سنے ہوں گے، اخبارات میں یہ خبریں پڑھی ہوں گی، آپ نے سوشل میڈیا پر یہ خبریں سنی ہوں گی کہ گھر کے اندر رات کو بندہ ہیٹر ڈال کے سویا، ہیٹر چلا کے سویا، گھر کے اندر آگ لگ گئی، ساری فیملی جل گئی، راکھ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے کوئی بندہ بھی رات کو آگ جلا کے نہ سوئے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آگ بھڑک جائے، تمہارے جسم کو کھا جائے، تمہارے گھر کو کھا جائے، تم ذلیل ہو جاؤ، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔
پھر حق نہیں مانتا کہ جدو بیلا وقت ملے تے اس رسول دے درود پڑھے آ جائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر آپ گئے، پتھر کیوں کھائے؟ میری اور آپ کی خاطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گند لا کے ڈال دیا گیا. کس کی خاطر یہ برداشت کیا؟ میرے اور آپ کی خاطر. نبی علیہ السلام جب طائف میں گئے، پتھر لگے، آپ کا جوتا مبارک خون سے تر ہو گیا. کس کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کی خاطر. نبی علیہ السلام کو مکے میں ستایا گیا. کس کی خاطر؟ میرے اور آپ کی خاطر. اللہ کی قسم ہے، یہ جملہ سننا، اللہ کی قسم ہے، ہم اپنی اولادوں کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ کافر لوگ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. مسلمان تو دور رہ گئے، کافر لوگوں کے لیے بھی رسول اللہ کا دل زخمی ہے. پڑھ لیے قرآن، اللہ مختلف مقامات میں اپنے رسول کو تسلیاں دے رہا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پریشان نہ ہو، پڑھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کیوں برداشت کی؟ اس لیے کہ میری امت کے یہ لوگ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکالیف برداشت کی. مکے سے مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ کس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اتنے خیر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پہ غور کیجیے. میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد. درود پڑھو سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابٌ. آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے دعوت المستجاب بنایا ہے. دنیا کے اندر اختیار دیتا ہے ہر نبی کو کہ ایک دعا تسی کر لو، مانگ لو میرے کو، جو منگنا ہے رب تانوں عطا کر دے. ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی. اے امتیو، آج اس رسول کی سنتوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، آج اس رسول کی سنتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو. یہ دیکھ لیجئے رسول تمہارے کتنے خیر خواہ ہیں، تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی دنیا کے اندر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ ایسا وقت بھی آتا ساڑھے گھر اندر 2 مہینے چولہا بھی نہیں سی بنتا، آگ بھی نہیں سی بنتی. کہ رسول اللہ کا دل نہیں سی کرتا، اللہ نے دعا دا اختیار دیتا کہ اللہ کو مال مانگ لیتے. گھر کے اندر فاقہ، چولہا نہ بنے، چولہا نہ چلے، کھانا نہ بنے، کھجور کے ساتھ گزارا کرے. سارے آپ کے بیٹے
اللہ نے بچپن میں اپنے پاس بلا لیے. یہاں باپ بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم ہے کون سا ایسا باپ ہے جس کا یہ دل نہیں کرتا اللہ مجھے بیٹا دے, وہ جوان ہو, بڑھاپے میں میری لٹ بنے, میرا ساتھ دے, میرے ساتھ حسن سلوک کرے, مجھے کما کے کھلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے اللہ نے بچپن کے اندر اپنے پاس بلا لیے. اگر اللہ نے اختیار دیا تھا, اے نبی تمہیں بھی اختیار ہے, باقی نبیوں کو بھی اختیار ہے کہ ایک دعا مانگ لو میں تمہیں عطا کروں گا. کیا رسول اللہ کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اللہ سے اپنے بچوں کی عمر مانگ لوں, اپنے بچوں کی جوانی مانگ لوں, اپنے بچوں کا بڑھاپے میں اپنا ساتھ مانگ لوں؟ رسول اللہ نے نہیں مانگا. اور امتیوں اس حدیث پہ غور کیجئے, وہ دعا کس لیے سنبھال کے رکھی ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے تو اپنے امتیوں کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. دنیا میں سارا کچھ اللہ نے اختیار دیا, مانگ لیجئے. اختیار دیا کہ آپ مانگ لو, تمہیں دعا مستجاب الدعوات بنایا گیا. ہر نبی کو اللہ نے دعا کا اختیار دیا. اور یاد رکھو کتنے ہم خوش نصیب لوگ ہیں, کتنے ہم خوش نصیب امتی ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی اس دعا کو اپنے خاندان کے لیے خاص بھی نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اپنے عزیز و اقارب کے لیے خاص نہیں کیا, اپنی آل کے لیے خاص نہیں کیا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری امتی رسول اللہ کا اس دعا میں شامل ہے. اس دعا میں میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے, میں اور آپ بھی شامل ہیں. رسول اللہ نے تو دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی. کیا فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, وہ میں دعا کروں گا تو اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں گا. حق نہیں بنتا پھر رسول اللہ اپنی جان تو بد کے محبت کی دی جائے. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد تھکتے نہیں گئے, میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے امتیاں دا خیال کیتا ہے. سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی وفات پا گئے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں کھانا پکاؤ تے جعفر دے گھر والیاں نوں کھانا کھلاؤ. تے ساڈے کول کی ہوندا ہے, آج ساڈا معاملہ عجیب ہو گیا, اتنے جینا بھی مشکل ہو گیا تو مرنا بھی مشکل ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت کی والے گھر سے کھانے کو لوہا سمجھتے تھے. کیا فرمایا کہ جعفر طیار کے گھر والوں کو کھانا بنا کے بھیجو, وہ غم میں ہے, تکلیف میں ہے. اتنی بھی تکلیف رسول اللہ اپنی امت کی برداشت نہ کرے. میں اپنا پتا ہے, تمہیں اپنا پتا ہے, اپنے گرمان اندر میں بھی بیٹھا, تسی بھی بیٹھو, سب کتنی محبت ہے رسول اللہ کا. صرف دعوے نہیں, جنہوں نے محبت کرنی تھی پڑھ لیجیے سیدنا عمر کو, سیدنا صدیق کو, سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ نے اعلان کیا کہ چندہ پیش کیجیے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا. سیدنا عمر کو پڑھ لیجیے, رسول اللہ نے مال مانگا ہے. جن کو محبت ہو اپنی جان سے بڑھ کے پڑھ لیجیے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو نیا نیا شادی ہوئی, نیا نیا بیاہ ہوا, اپنی دلہن کا ادھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا
کہ جنگ کے لیے جانا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا، رسول اللہ کی بات پر لبیک کہا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ فرمایا جب سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گئے میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے، فرمایا پتہ کیا گیا کہ یہ حنظلہ نے تو ابھی غسل کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ میرا سو پیارا صحابی ہے جس کو آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا، جنہوں نے رسول اللہ سے محبت کی، اپنی جان سے بڑھ کے پھر حق ادا کر دیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حدیث کو تواڈے سامنے رکھنے لگا۔ اللہ دی قسم ہے پیار محبت بڑھ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ تواڈے اندروں جڑا میرا صحابی فوت ہو جائے، تواڈے اندروں جڑا میرا صحابی فوت ہو جائے، صحابہ دی تقریباً 1.5 لاکھ تعداد ہے۔ رسول اللہ نے اعلان کیا میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی میرا صحابی فوت ہو جائے اپنے ذمے کچھ قرض چھوڑ کے جائے۔ ایتھے برا دا قرض دین واسطے تیار نہیں، بھائی مقروض اس دنیا سے چلا گیا، باپ مقروض اس دنیا سے چلا گیا، 5-6 بیٹے مل کے اپنے باپ کا قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے 1.5 لاکھ صحابہ کے اندر اعلان کیا میرے صحابہ تم میں سے جو فوت ہو جائے اگر کوئی وہ اپنے ذمہ قرض چھوڑ کے جائے اس کی ذمہ اس کا ذمہ داری میں محمد اٹھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو وہ وراثت چھوڑ کے جائے کہ اس کے رشتہ داروں کا حق ہے، اور جو وہ قرض چھوڑ کے جائے وہ محمد ادا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، ایسے ایک برادہ قرض چکن واسطے کوئی بندہ تیار نہیں۔ یہ پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے قرض چھوڑ دے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور جو وہ وراثت چھوڑ کے جب اس کے رشتہ داروں کا کیا ہے۔ اگلی بات پہ غور کیجیے، فرمایا میرے صحابہ تواڈے اندروں کو بندہ فوت ہو جائے تے اپنی چھوٹی اولاد چھوڑ کے جائے، اس اولاد کی پوری پرورش کرنا میں محمد کی ذمہ داری ہے۔ اس کو پالنا پوسنا، چھوٹی کی بچیاں چھوڑ کے چلا گیا، چھوٹا بچہ چھوڑ کے چلا گیا، صحابی فوت ہو گیا، یتیم ہے اس کی بچی، یتیم ہے اس کا بچہ، فرمایا اس کی پرورش کرنا میں محمد کی ذمہ داری۔ آج مسجد دا امام خطیب فوت ہو دینا تے چھوٹے ہوتے بچے ہوتے انتظامیہ آلے دوجہ دن کار میلہ کرا لیتے کہ وہ نام مولوی آئے۔ سیرت صرف سننے کا نام نہیں ہے، سیرت اپنانے کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام پڑھ لیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تقریباً 9 حجرے تھے رسول اللہ کے مسجد نبوی میں، جب تک ازواج مطہرات زندہ رہی انہی حجرات کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اس حجرے کو خالی کیا جائے۔ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی اولاد چھوٹی چھوڑ کے چلا جائے، بیٹا چھوڑ کے چلا جائے، بیٹی چھوڑ کے چلا جائے، اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، میں اس کی پرورش کروں گا۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب شوہر فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، فرمایا ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی آپ کا مقام بڑا ہے، میں ذرا دل کی سخت زبان کی تیز کہیں اونچی نیچی نہ ہو جائے، ایمان نہیں رہے گا، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ ہاں تو کر دے، تیرے لیے میں دعا کروں گا، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ام سلمہ تیرے نال میں نکاح کرن دا ارادہ نہیں تاں کیتا تاکہ تیرے بچیاں دی میں پرورش کر سکاں۔ حق نہیں مانتا قسم جدوں بھی وقت ملے اس رسول دے درود پڑھیا جائے، جب سارے چھوڑ کے قیامت کے دن اس وقت بھی اگر ہمارے کسی نے کام آنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ سے دعا ہے جو میں گناہگار طالب علم نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے، سیرت ہے کہ صرف اپنی کوشش نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوشش نہیں کی تھی، لوگوں نے دعوت دیتی ہے، آپ نے پتھر تھا ہی کھاتے ہیں تاکہ لوگ کلمہ پڑھیں، یعنی کہ اسی نے اپنا مال بانٹیا سانو کی لوڑ ہے مجھے ہم کہتے ہیں نہیں۔ اسی تحت یہ ہم ہمارے حافظ انعام الرحمان آصف صاحب نے اور ہمارے ڈاکٹر دلام الرحمانی صاحب نے جو کوشش کی ہے، اسی اللہ کی قسم اور کوئی لالچ نہیں ہے اور کوئی دل کے اندر لالچ تمام حرص نہیں ہے، صرف یہی ہے ہو سکتا ہے اس سے پچے اللہ سب جنت کے اندر داخلہ عطا کرتا ہے، اسی کامیاب ہو جائیے۔ تو یہ اسی سوچ کے تحت یہ پروگرام دعوت کاروان اصلاح اور اسی کے تحت ہم نے یہ پروگرام شروع کیے ہیں۔ اللہ ہمارے ان پروگراموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو ساتھی محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے، کوششوں کو قبول کرے، اور جو میں گناہگار طالب علم نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔